اس کے اندر سن 10 ہجری کے واقعات میں یہ واقعہ ذکر کیا امام طبری نے. وفی هذه السنة كتب مسیلمۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعی انه اشرک معه فی النبوۃ، کہ اس سن میں یعنی 10 ہجری میں مسیلمہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط لکھا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو نبوت میں شریک کیا گیا ہے. تو یہ آگے امام طبری نے پوری روایت ذکر کر کے یہ کہا کہ اس نے جو خط لکھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول مسیلمہ، نقل کفر نہ باشد، یہ خط کے الفاظ ہیں. مسیلمہ نے جو خط لکھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف یہ خط، آپ پر سلامتی ہو. فإنی قد اشرکت فی الامر معک، مجھے آپ کے ساتھ اس معاملے یعنی رسالت میں شریک کیا گیا ہے. اور آگے ہے کہ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی قریش کی ہوگی. تو آگے امام طبری کہتے ہیں فقدم علیہ رسولان بہذا، 2 قاصد یہ خط لے کر مسیلمہ کا آئے تھے. غور کیجئے، مسیلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا. اب یہ 2 قاصد لے کر آئے تھے. تو جب انہوں نے یہ خط، آگے امام طبری کہتے ہیں کہ وہی حضرت نعیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں خط لے کر آئے تو خط پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فما تقولان انتما، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نقول کما قال، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے کہ اسے رسالت میں شریک کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کی روایت نہ ہوتی تو لضربت اعناقکما، میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا. اب مجھے بتائیں ان دونوں قاصدوں نے کون سی بغاوت یا کون سا حملہ کیا تھا یا کون سی سرکشی کی تھی یا کون سا فساد مچایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں اڑانے کا حکم صادر فرما رہے ہیں؟ اور صرف اس وجہ سے ان کی بچت ہوگی کہ وہ قاصد بن کے آئے تھے، سوائے اس جرم کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں مسیلمہ کو آپ کی رسالت میں شریک کیا گیا ہے. اب آگے امام طبری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ مسیلمہ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم کے عہد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ انما کانت بعد انصراف النبی من حجہ المسمى حجۃ الوداع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حج جو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس سے لوٹنے کے بعد کیا تھا اور آپ کی اس مرض اس بیماری کے اندر کیا تھا کہ جس میں آپ کی وفات ہو گئی، یعنی یہ بالکل آخر میں کیا. تو حجۃ الوداع کے بعد اگر کیا ہے تو مبشر کالوں کا یہ کہنا کہ اس کے بعد آپ اس دعوی نبوت کے بعد 6 مہینے کے قریب زندہ رہے، یہ تاریخی طور پر غلط بیانی ہے، غلط بات ہے. تاریخ ابن اسیر الکامل اس کے اندر بھی یہی بات ذکر ہے کہ مسیلمہ نے جو خط لکھا تھا اور اس کا وہ خط لے کر وہ 2 قاصد آئے تھے اور وہی بات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جو جواب دیا تھا وہ بھی اس میں ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو جو جواب لکھا وہ یہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد رسول اللہ کی طرف سے جھوٹے کذاب مسیلمہ کی طرف. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو کذاب کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا ہی ہے. آپ نے آگے خط میں لکھا اما بعد فالسلام علی من اتبع الہدی، جو شخص ہدایت کی تابعداری کرے اس پر سلام ہو. مسلمہ نے تو یہ لکھا تھا نا کہ آدھی زمین میری آدھی آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بناتا ہے. اور پھر آگے امام ابن کثیر بھی یہ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ اور دوسرے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دعویٰ نبوت کیا، یہ آپ کے حجۃ الوداع کے بعد تھا اور آپ کی اس بیماری کے بعد تھا جس میں آپ فوت ہوئے. جب
آگے لکھتے ہیں فلما سمع الناس بمرضه، جب لوگوں نے آپ کی بیماری کے بارے میں سنا تو اس وقت اسود عنسی یمن میں اچھلا نکلا اور مسیلمہ یمامہ میں نکلا اور طلحہ بنی اسد میں نکلا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے پہلے وصال سے یہ ہوا تو جیسے مبشر کالوں کہتا تھا لشکر کیوں نہیں بھیجا، یہ بالکل آخری مرض الوفات کی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس جھوٹے مدعی نبوت اور مرتدین کا قلع کما کرنا تھا۔ تاریخ ابن اسیر کے اندر آگے یہ بھی لکھا ہے 10 ہجری کے واقعات میں کہ اس سال میں وفیہا، اس سال میں بنی حنیفہ کا وفد مسیلمہ بنی حنیفہ کے وفد میں آیا، جو ہم نے سب سے پہلے بخاری کی حدیث ذکر کی تھی نا کہ جب مسیلمہ اپنے قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا تھا تو اس کا ہمیں ٹائم اور وقت بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی سن 10 ہجری کا واقعہ ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ مدینہ منورہ آیا تھا۔ ثم عاد واجتمع مسیلمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، وہی واقعہ جس میں اس نے کہا کہ آپ میرے اپنے بعد خلافت میرے نام کر دیں۔ ثم عاد الى الیمامہ، پھر وہ یمامہ لوٹ گیا، وتنبأ وتکذب، وہاں جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا واقعہ ہے جب آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے۔ ودعا انہ شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی زندگی کے بالکل آخری وقت کی بات ہے۔ اب دوسری بات بھی صاف کرتے جائیں کہ مبشر کالو نے یہ کہا کہ مسیلمہ کذاب اور دوسرے جو مرتدین عرب قبائل کے خلاف جو صحابہ کرام نے جنگ کی اس کا سبب ان کی مسلح بغاوت تھی، ان کا مرتد ہونا۔ یاد رکھیے قادیانیوں کے نزدیک مرتد کی سزا بھی قتل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ان کا مرتد ہونا اس کا سبب تھا اور نہ مسیلمہ کا دعوی نبوت اس کا سبب تھا۔ تو دعوی نبوت کے بارے میں تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ جو اس کے قاصد آئے تھے، جس وقت ابھی جو اس کا یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ مجھے رسالت میں شریک کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی قتل کا حقدار قرار دیا تھا، صرف اس وجہ سے انہوں نے کوئی اس وقت تک بغاوت مسلح بغاوت نہیں کی تھی۔ اب آئیے مرتد کی طرف۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہماری عادت ہے اور ہم یہ قادیانیوں کو بھی یہ کہتے ہیں، قادیانی بچوں کو بھی، کہ خدا کے لیے مرزا کی کتابیں پڑھو، اول تا آخر پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم کس سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ مرزا قادیانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ خط آپ نے عرب کے مرتد ہونے والے قبائل کو لکھا تھا۔ یہ نہیں لکھا کہ عرب کے ان لوگوں کو لکھا جنہوں نے مسلح بغاوت کی، نہیں، یہ سر الخلافہ مرزا کی عربی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ جو جماعت مرزائیہ نے چھاپا ہے، اس اردو ترجمے کا صفحہ 190 194 ہے، سر الخلافہ کا اردو ترجمہ۔ اس کے اندر مرزا کہتا ہے، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اردو پڑھوں گا، مناسب ہے کہ ہم یہاں وہ اس کتاب کے میں نے 2 صفحات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک صفحہ 190 ہے، یہ خط پھر لمبا چلتا ہے، اگلا صفحہ میں نے جو لیفٹ سائڈ میں وہ 194 لگایا ہے، جو اس خط کا آخری حصہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا۔ تو مرزا کہتا ہے کہ مناسب ہے کہ ہم یہاں وہ خط درج کر دیں جو صدیق اکبر نے مرتد ہونے والے قبائل عرب کی طرف لکھا، یعنی جو عرب کے قبیلے مرتد ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ان کو حضرت صدیق اکبر نے یہ خط لکھا تھا مرزا قادیانی۔ اس خط کے اندر آخر میں الفاظ جو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو لکھے وہ یہ ہیں اگلے صفحے پر: اور میں نے مہاجرین اور انصار اور حسن عمل سے پیروی کرنے والے تابعین کے لشکر پر فلاں آدمی کو مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے جنگ کرے اور نہ اسے اس وقت تک قتل کرے جب تک وہ اللہ کے پیغام کی طرف بلا نہ لے،
پھر جو اس پیغام کو قبول کر لے اور اقرار کر لے اور باز آ جائے اور نیک عمل کرے تو اس سے قبول کرے اور اس پر اس کی مدد کرے، اور جس نے انکار کیا تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے اس بات پر جنگ کرے اور جس پر قابو پائے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رہنے دے، یا وہ انہیں آگ سے جلا ڈالے اور ہر طریق سے انہیں قتل کرے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے اور کسی سے اسلام سے کم کوئی چیز قبول نہ کرے۔ کیا ہے کہ مرتدین کو یہ خط لکھا کہ تم سے ایک ہی چیز مطلوب ہے کہ اسلام میں واپس آ جاؤ، اگر اسلام میں واپس نہیں آتے تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا ہے کہ تمہیں قتل کرے، تمہیں آگ سے جلا دے، جس طرح مرضی تمہیں قتل کرے، تمہارے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے۔ تو یہ مرتدین کو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ خط ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتد سے اسلام کے سوا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر جو باب حکم المرتد والمرتدہ ہے، اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اس لمبی روایت ہے، حدیث نمبر 6923 ہے بخاری کی، مرتد مرد اور مرتد عورت کے حکم کے بیان میں، باب کا نام ہی یہ ہے۔ اس کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یمن گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں حاکم یا کچھ بنا کر بھیجا تھا، تو اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے پیچھے بھیجا۔ تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے حضرت ابو موسیٰ کے پاس، تو حضرت ابو موسیٰ نے آپ کے لیے گدا بچھوایا اور حضرت معاذ کو کہنے لگے کہ آپ اتریں، تشریف رکھیں۔ تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ نے کہ ایک آدمی حضرت ابو موسیٰ کے سامنے ہے جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور پھر یہودی ہو گیا ہے، پھر مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا ہے۔ کیا عربی کے الفاظ ہیں، کان یہودیا فاسلم ثم تحود، پھر یہودی ہو گیا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا، پھر حضرت ابو موسیٰ نے حضرت معاذ کو کہا کہ آپ تشریف رکھیں، تو آپ نے فرمایا لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ 3 مرات، کہ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس مرتد کو اللہ اور رسول کے فیصلے اور حکم کے مطابق قتل نہ کیا جائے۔ یہ بات 3 بار حضرت معاذ نے فرمائی، تو آخر حضرت ابو موسیٰ نے حکم دیا اور وہ قتل کیا گیا، پھر حضرت معاذ بیٹھے۔ تو اس میں صاف اور واضح طور پر حضرت معاذ ابن جبل نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے۔ اس آدمی نے کوئی مسلح بغاوت نہیں کی تھی، صرف کیا کیا تھا کہ مسلمان ہوا تھا، پھر دوبارہ یہودیت میں واپس چلا گیا، مرتد ہوا تھا، تو صرف مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے حضرت معاذ نے اتنی سختی سے فرمایا کہ سواری سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 6964 6924 اور 6925، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے جب انہوں نے مرتدین عرب کی طرف لشکر بھیجا لڑائی کے لیے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ ان سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان سب سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں، اور اللہ کی قسم اگر یہ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے وہ روکیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ثابت ہوا کہ صرف کلمہ پڑھنا زبان سے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کیا تو نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق اس کے خلاف بھی قتال کیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کا ایک حوالہ بھی، یہ صحیح مسلم کا اردو ترجمہ قادیانیوں کا کیا ہوا جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کی 9ویں جلد ہے، اس کے اندر 2 روایات آپ کے سامنے، جلد نمبر 9 صحیح مسلم کا اردو ترجمہ قادیانیوں کا کیا ہوا، اس کا صفحہ 21 اور 22، اس پر 2 روایات ہیں 3161 اور 3162۔ ان روایات کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان آدمی ہے
جو یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور میری رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، یعنی اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے تین باتوں میں سے ایک کے، یعنی اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات شادی شدہ زناکار، جو شادی شدہ، یہ اردو ترجمہ میں قادیانیوں کا کر رہا ہوں، شادی شدہ زناکار، تو جو بندہ شادی شدہ ہو، چاہے مرد چاہے عورت، اور زنا کرے، اور جان کے بدلے جان، جس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے، اور تیسری بات اپنے دین کو چھوڑنے والا، جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہو، جو اپنے دین کو، چونکہ یہاں پہ پہلے یہ ذکر ہے کہ اس مسلمان شخص کا خون حلال نہیں جو یہ کام کرے، تو ثابت ہوا کہ اس دین کو چھوڑنے سے مراد اسلام کو چھوڑنا ہے، کہ اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صاف طور پر معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمانوں میں سے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے نکل کے یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے یا قادیانی ہو جائے تو وہ مرتد کے حکم میں ہے، اور اگر وہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو اس پر قتل، ارتداد کی سزا قتل جو ہے وہ نافذ کی جائے گی۔ یہ واضح احادیث ہیں اور ان کا ترجمہ بھی جو ہے اگلی حدیث میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مرزئی جو صحیح مسلم کا اردو ترجمہ ہے اس سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو دوستو یہ تھا مختصر طور پر مرزئی بچے مائنڈ روسٹر میر کی اس لطیفے کا جواب، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے میں نے حقیقت حال رکھ دی مستند حوالوں کے ساتھ۔ مبشر کاہلو نے تو کوئی حوالہ پیش نہیں کیا تھا کہ اس نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی کہ وہ میرے بالمقابل نکلیں گے اور پھر وہ 6 مہینے، اور ہاں ایک بات اس نے مبشر کاہلو نے یہ کی کہ جی مسیلمہ کذاب نے اسلامی حکومت کے عامل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا تھا، تو میں نے جہاں تک مطالعہ مجھے تو کوئی نہیں ملا ایسا کہ کون سے عامل کو قتل کیا تھا۔ تو مبشر کاہلو یا قادیانی بچے جو یہ ویڈیو ٹوٹ کے یہاں پہ چلا رہے ہیں وہ ذرا تحقیق کریں اور مجھے بتائیں کہ کون سا اسلامی حکومت کا گورنر اور عامل تھا جس کو مسیلمہ کذاب نے شہید کیا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر اس کو قتل کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علی من اتبع الہدی۔